بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جو ایک موضوع چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے متعلق بہت اچھی تفتیش اور تحقیق پیش کی جائے گی اور بہت شاندار وضاحت پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اچھی معلومات آپ کو ملیں گی۔ مفتی ثناء اللہ صاحب، کل جو آپ سے باتیں ہوئی تھی ہماری، اس میں ماشاءاللہ کافی اچھی باتیں آپ نے ذکر کی۔ دارالعلوم سے استفتاء، دارالعلوم کا فتویٰ، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا رجوع نامہ، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا قبول نامہ، سب اس میں آپ نے ذکر کی۔ لیکن ایسا لگا کچھ لوگوں کی باتیں، کچھ لوگوں کے سوالات، کچھ لوگوں کے انداز گفتگو ایسا واضح ہو رہا ہے، ایسا نمایاں ہو رہا ہے کہ ان سے ان کو تشفی یا تسلی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر کوئی ساتھی کسی نے کوئی تحقیق پیش کی ہے اور اس میں کوئی بات کہی ہے کہ دارالعلوم کا موقف، دارالعلوم اپنے پرانے موقف پر، قدیم موقف پر قائم ہے۔ تو اس طرح کی وہ آپ نے اور ہم نے دیکھی ہے، تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ مزید تسلی ہو جائے، مزید تشفی ہو جائے، اور ناظرین جو سامعین اس موضوع پہ موجود ہیں اور اس کو جو سن رہے ہیں اور جو اس کے لیے متفکر ہیں، ان کو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ جی ایک دارالعلوم کا موقف، جی جو استفتاء کے جواب میں دارالعلوم کی طرف سے جاری کیا ہے، بالکل۔ تو اس موقف کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ وہ موقف جب جاری ہوا تھا اس وقت بھی صحیح تھا، اور اب بھی صحیح ہے، اور آئندہ بھی وہ صحیح رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ مطلب اچھا، یہ ہے، ناظرین کو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ جی مطلب مفتی ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو موقف ہے، موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو تفسیر بالرائے کرے گا، قرآن اور حدیث کی جو تفسیر یا تشریح کوئی اپنی طرف سے ایسی پیش کرے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، جی تو دارالعلوم اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دارالعلوم نہیں بلکہ کوئی بھی مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دارالعلوم سے اگر اس میں استفتاء معلوم کیا جائے گا، کوئی فتویٰ لیا جائے گا، تو دارالعلوم وہی فتویٰ دے گا جو مولانا صاحب کے لیے دیا ہے، دے چکے ہیں۔ تو یہ ہے موقف دارالعلوم موقف کا مطلب یہ ہے۔ موقف کا مطلب یہ ہے۔ اب اس میں جو بات ساتھیوں کی طرف سے ایک بات آئی جی کہ دارالعلوم کا موقف کا حال وہی ہے، اور انہوں نے اس کے ایک غلط معنی سمجھے ہیں جو کہ سرے سے اس تحریر کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جی وہ 2018 کی تحریر ہے، تو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دارالعلوم اپنے اسی موقف پر قائم ہے، باہم اساتذہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو وہ اس کا جواب ہے جو ایک افواہ چلی تھی۔ افواہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ دارالعلوم اپنا موقف واپس لے لیا ہے، اور دوسری افواہ یہ تھی کہ دارالعلوم کے اساتذہ میں آپس میں اس موقف کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو دارالعلوم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اس میں کہ نہ تو دارالعلوم کے اساتذہ میں اختلاف ہے، اور نہ دارالعلوم اس موقف سے ہٹا ہے کہ جو دارالعلوم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بیان کیا، فتویٰ جاری کیا۔ جی اچھا، پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ کہ مولانا سعد صاحب کے متعلق دارالعلوم پھر کیا کہتا ہے؟ مولانا سعد صاحب کے متعلق جو رجوع ناموں کے درمیان میں جو دارالعلوم کی تحریریں پہنچی ہیں، تو وہی ہمیں اس میں قول فیصل نظر آتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ دوسرے رجوع نامے کے بعد میں جو اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اچھا، اگر وہ معنی سمجھے جائیں جو دارالعلوم کی اس تحریر سے ان لوگوں نے لیے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کو دارالعلوم اب بھی غلط ہی سمجھتا ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے، وہ یہی لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ دارالعلوم کا موقف درمیان میں بدلا ہے، کہ دارالعلوم نے پہلے ایک موقف جاری کیا، پھر دارالعلوم نے ایک تحریر جاری کی، دارالعلوم نے ایک تحریر جاری کی، اور جس میں صاف موجود ہے کہ جو ہے تمام اکابر اساتذہ اور مفتیان نظام کی مجلس میں وہ تحریر پڑھی گئی، اور وہ اس سے مطمئن ہیں، وہ تو واضح ہے، اس سے مطمئن ہیں، سب کے سامنے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم کا وہ موقف نہیں رہا،
اس کا مطلب صاف یہی تو ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے گویا کہ دارالعلوم نے موقف قائم کیا اپنا پھر اس موقف اور کو چھوڑ دیا. پھر موقف کو چھوڑ دیا گویا جی. کہ دارالعلوم پیچھے ہٹا. جی نعوذ باللہ مطلب جو یعنی ان کے اعتبار اس سے اعتبار سے جی. مطلب ایک طرح سے میں یہ سمجھ رہا ہوں اس سے اور یہ کہ غلط اس میں یہ نہیں ہے جی. دعوت و تبلیغ کا مولانا صاحب کا مسئلہ نہیں رہ گیا اس میں تو دارالعلوم کی امیج خراب کی جا رہی جی. ہے. جی. دارالعلوم کی شبیہ پہ بھی شبیہ کو داغدار کیا جا رہا ہے کہ دارالعلوم کبھی کچھ کہتا ہے اور دارالعلوم پیچھے بیٹھ جاتا ہے. یہ ان کی تائید ہو رہی ہے ان لوگوں کی جی. جی. جنہوں نے افواہ پھیلائی تھی اس بات کو لے کر کہ دارالعلوم اپنے موقف سے ہٹ گیا، جس کو دارالعلوم کو وضاحت اور صراحت کرنی پڑی. جی. کہ انہوں نے یہ تو کہا تھا یہ کہ معنی دارالعلوم نے موقف چھوڑ دیا. جی. جی. تو جو معنی یہ مراد لے رہے ہیں اس تحریر کے، اس سے پھر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. کہ دارالعلوم نے ایک موقف جاری کیا، ہاں پھر بیچ میں دارالعلوم ہٹا اس سے، اور پھر دارالعلوم دوبارہ پھر دارالعلوم اسی موقع پر آ رہا. دارالعلوم اسی موقع پہ آ رہا ہے. تو ایک طرح سے جی. ناظرین اس میں آپ انصاف پسندی سے کام لیں. آپ یہ سمجھیں کہ دارالعلوم کی شبیہ کو ایک طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو برداشت سے باہر بات ہے. دارالعلوم ایک دارالعلوم ہے. دارالعلوم دیوبند دعوت و تبلیغ اس کی ایک شاخ ہے، جمعیت علماء ہند اس کی ایک شاخ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی ایک شاخ ہے. غرضے کی یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہندوستان میں، اسلامی جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ اسلامی ادارے عالم انڈین ادارے نہیں بلکہ عالمی ادارے ہیں. جمعیت دعوت و تبلیغ ہے. تو دارالعلوم سب کی ان کی پشت پناہی بھی کرتا ہے، نگہبانی بھی کرتا ہے، اور ان کو جو ہے پوری نگرانی میں کام کرواتا ہے دارالعلوم. اور دارالعلوم ہر بڑھتے قدم پر ان کے اقدامات پر پوری توجہ رکھتا ہے، پورا دھیان رکھتا ہے، پوری نظر بنائے رکھتا ہے. اب اگر دارالعلوم خود یہ کرتا ہے کہ ایک جی. موقف قائم کیا، ہٹے، پھر آئے اس کی طرف، جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم کی شان کے تو بالکل ہی خلاف ہے. دراصل لہٰذا دارالعلوم یہ مقصد جو دارالعلوم کی جی. تحریروں میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ ان حضرات کی کم فہمی اور نادانی. کم فہمی، نادانی، جی. یا یہ کہا جائے کہ بے جا تعصب، جی. کسی سے بے جا دشمنی، جی. کسی عناد، کسی یہ سب ایک ضد، ایک ہٹ دھرمی، اس پہ مبنی ہے یہ ساری باتیں. جی. یعنی ایک طرف تو دارالعلوم ان سے بار بار رجوع کا مطالبہ کر رہا ہے. اچھا. پھر وہ رجوع کر رہے ہیں، پھر دارالعلوم ان کو یعنی ان کے رجوع کو قبول کر رہا ہے، اس کی کاپی دے رہا ہے ان کے لیے، بالکل. اور پھر دارالعلوم کہہ رہا ہے ہم اسی موقف پر ہیں. ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ موقف کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم نے جو موقف جاری کیا ہے وہ موقف صحیح ہے. اس کا اتنا سا مطلب ہے. اس کا اتنا سا مطلب. ناظرین اس کو تھوڑی سی وضاحت سے سمجھیں آپ. جی. مولانا سلمان صاحب مطلب آپ یہی ہے اس کا کہ دارالعلوم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے متعلق جی. جو تحریریں دارالعلوم کو ملی ہیں، ان تحریروں پر دارالعلوم نے جو اپنا فتویٰ جاری کیا ہے، اگر وہی تحریریں یا وہی بیانات کوئی کسی اور کے جاتے ہیں یا مولانا سعد صاحب کے جاتے ہیں جی. یا کسی کے بھی جاتے ہیں، تو دارالعلوم کا وہی فتویٰ پھر بھی رہے گا جی. جو جب تھا. جی. بے شک. تو یہ ہے دارالعلوم کا موقف. یعنی دارالعلوم کا موقف یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں جی. جو منمانیاں، جی. جو تفسیر بر رائے وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، جو دارالعلوم تک تحریریں موصول ہوئی ہیں دارالعلوم کو، جی. تو دارالعلوم نے جو اس وقت موقف قائم کیا تھا، جی. لوگوں نے یہ سمجھا بعد میں جب مولانا سعد صاحب کا دارالعلوم نے رجوع نامہ قبول کر لیا، تو اس قبول نامے کے بعد میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ دارالعلوم پیچھے ہٹا ہے جی. اور دارالعلوم سرنڈر ہوا ہے، جبکہ دارالعلوم سرنڈر نہیں ہوا، نہ دارالعلوم پیچھے ہٹا. جی. دارالعلوم نے تو رجوع نامے کو قبول کیا. ایک آدمی نے غلطی کی جی. اور اس نے آ کے کہا سر جو میں نے خطا کی تھی میں اس سے تائب ہوں، کان جی. پکڑتا ہوں جی. اور آئندہ میں نہیں کروں گا. جی. تو دارالعلوم کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں صاحب، جی. آپ نے اس کو جیسا ہم نے جی. چاہا بعض قبول لوگوں کر کو لیا. اس تحریر سے غلط فہمی ہوئی تھی، تو ہاں. اس جو تحریر بعد میں آئی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا ہاں گیا. وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اب دارالعلوم سے جب دارالعلوم نے مولانا سعد صاحب کے کان پکڑنے کو، سرنڈر ہونے کو، رجوع نامے کو جب قبول کر لیا دارالعلوم کا، ہم آپ سے مطمئن ہیں. جی. دارالعلوم کے اس اطمینان کو لوگوں نے ایک غلط تصویر دی، جی. غلط رخ دیا، جی. اور غلط رخ دے کر یہ کہا کہ دارالعلوم دب گیا، دارالعلوم پیچھے ہٹا. تو دارالعلوم کو آگے آنا پڑا، دارالعلوم کو وضاحت پیش کرنی پڑی، اور دارالعلوم کا دارالعلوم آج بھی اپنے اسی موقف پر ہے کہ کوئی بھی قرآن و سنت میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کرے گا، قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بیان جاری کرے گا، جی. ہمارا فتویٰ اس کے حق میں، اس کے خلاف وہی رہے گا. جی. تو اب اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے رجوع نامے کو جو دارالعلوم نے قبول کر لیا تھا ہاں اس کو رد کر دیا. جی. اس کو رد کر یہ دیا. میں سمجھتا ہوں یہ بچکانہ باتیں ہیں. جی. یعنی ایسے سمجھو جی. کہ دارالعلوم کی شبیہ پر بھی اس میں تو داغدار کرنے کی بات آ رہی ہے، اور تو مولانا اس پر سعد تو صاحب. ایک صاف سی بات، ایک چھوٹی سی بات میں دو جملوں میں عرض کر جی دیتا جی ہوں کہ اگر دارالعلوم نے مولانا کے رجوع نامے کو جو بلا توجیہ و تعویل جو رجوع نامہ کیا ہے، جی. جو رجوع نامہ بھیجا ہے، اگر اس کو رد کیا ہے تو فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اس کی دلیل لائیے آپ. ہاں صحیح بات ہے، کہ اگر دارالعلوم نے اس کو رد کیا ہے تو اس کی دلیل لائیے. صحیح بات ہے. اور ایک چیز سلمان صاحب ہم ایک چیز اور کہہ دوں، جی.
ہمارے جو عوام ہیں یا ہمارے جو ساتھی ہیں جو علماء ہیں جی دیندار ساتھی ہیں یا دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے جو ساتھی ہیں جو بڑے مفکر و متفکر اس سلسلے میں، مولانا صاحب کو گمراہ کہا جا رہا ہے ان باتوں سے۔ جی مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ جی بہت شاندار مقرر، مفسر، محدث، جی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ دارالعلوم نے مولانا صاحب کو گمراہ نہیں مانا، جی گمراہ نہیں مان رہا دارالعلوم، کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، جی یہ وضاحت انہوں نے کی ہے۔ لیکن میں ایک بات پھر بھی ہے، ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں، جی جو ایک بات آ رہی ہے ذہن میں، اگر جناب عالی مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر دعوت و تبلیغ، عالمی امیر، جی اگر اس کو آپ، نعوذ باللہ میں تو پناہ چاہتا ہوں، اگر اس کو آپ گمراہ مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی میری درخواست بھی ہے کہ پھر وہ گمراہی کا درجہ بھی طے کر دیا جائے۔ درجات ہیں بھائی، آپ اس کو بدعتی بریلوی مانتے ہیں، آپ اس کو غیر مقلد مانتے ہیں، آپ اس کو رافضی شیعہ مانتے ہیں، آپ اس کو معتزلی یا خارجی یا ایک قادیانی، بہت سارے فرقے ضالہ ہیں دنیا میں، جی کس فرقے میں آپ اس کو مانتے ہیں؟ فرقے یا آپ مانتے یہ ہے ہیں کہ تو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، ان کو کہیں نعوذ باللہ جیسا آپ نے کہا ہے جی کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کتنی گناؤن بات سنتے بھی بوجھ پڑ رہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جی یعنی اس کو دل میں اتار دیں۔ اس کو دل میں اتار لیں۔ اس طرح کی جو تشدد پہ متشددانہ جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک اہل حق کے لیے یہ نازیبہ چیز ہے۔ مولانا صاحب دارالعلوم ان کو مان رہا ہے، وہ اصل میں بات کیا دعوت و ہے؟ تبلیغ میں جب بھی کوئی بات آتی ہے جمعیت ان کی پشت پناہی کرتی ہے، دارالعلوم پشت پناہی کرتا ہے، اس کے حق میں بولتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ اگر مولانا صاحب یا دعوت و تبلیغ کا یہ کام منہج دارالعلوم سے، مسلک دارالعلوم سے، مشرب دارالعلوم سے اگر ہٹ چکا ہوتا تو دارالعلوم تک پلہ جھاڑ چکا ہوتا، اور صاف ستھرے انداز میں دارالعلوم کسی کا دباؤ نہیں مانتا۔ دارالعلوم تب تک اپنے فضلاء سے، اپنے متعلقین سے کہہ چکا ہوتا کہ بھائی کوئی نہیں جڑے گا تبلیغ سے، کوئی نہیں جائے گا ان کے یہاں پہ، لیکن دارالعلوم کی طرف سے دارالعلوم میں کام ہوتا ہے، سارے مدارس میں کام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ متشددانہ جو انداز ہے، یہ اختیار جو کیا گیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی طے کر دی جائے کہ آپ کے نظریے کے اعتبار سے، جی آپ جس مکتب فکر سے ہیں، آپ کے اس مکتب فکر میں مولانا صاحب کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ علماء حق میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ علماء حق سے وہ نکل چکے ہیں، تو کہاں گئے ہیں پھر وہ بتا دیے جائے، واضح کر دیا جائے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار نا اس طرح کی جو سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، اس میں تو خدشات مجھے بہت دور نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اکابر دارالعلوم کے مسلک پر ہوتے ہیں، جی جو اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں، تو ہر چیز میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ اب ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ کے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدرسی دامت برکاتہم، تو ان کی باتیں موجود ہیں جو آڈیو میں ہیں۔ ہاں سب کے سامنے ہو۔ حضرت مولانا مدرسی صاحب نے جو واضح الفاظ میں کہا ہے، سوالات کیے ہیں، تو آپ گمراہ مانتے ہیں؟ دارالعلوم گمراہ مانتا ہے؟ گمراہ کہا ہے تو مولانا مدرسی نے کہا کہیں نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، بالکل غلط ہے، غلط۔ دارالعلوم نے کہا کہاں گمراہ؟ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سلمان صاحب نے وضاحت فرمائی ہے بالکل کہ بھئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جائز سمجھ، یعنی ہم تو دارالعلوم کے فتوے کو صحیح مان رہے ہیں۔ بالکل۔ حضرت مولانا سلمان صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ دارالعلوم کے فتوے سے کوئی اختلاف کرتا ہے، یعنی فتوے کو وہ درست نہیں مانتا ہے، تو میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ اس میں کیا کسر رہ جاتی ہے؟ مولانا سلمان صاحب بجنوری یہ فرما رہے ہیں تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ ذرا اس کے بارے میں بھی اپنی رائے پیش کریں۔ ہاں مولانا سلمان صاحب نے جو فرمایا ہے وہ کس درجے میں؟ ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ مولانا سلمان صاحب بجنوری کے سلسلے میں بھی آپ رائے قائم کر دیں، ان کے سلسلے میں بھی کہ وہ کس درجے میں گئے ہیں آپ کے اعتبار سے، چونکہ اکابرین کی ان کے میرے حساب سے کوئی قدر تو رہ نہیں گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ واپس آئیں، آپ نزدیک آئیں، اور اگر میں ایک چیز اور بھی ہے، کچھ ہمارے جو اچھے ساتھی، نیک صالح ساتھی جنہوں نے بہت انصاف پر صدی سے کام لیا، انہوں نے ایک بات بھی کہی ہے کہ اگر مقصد اصلاح کا ہے، اللہ نہ کرے ہم اس بات تک نہیں ہیں، شاید جو معترضین ہیں وہ اس تک پہنچ چکے ہوں، بھائی جو جن کو اس پہ اعتراض ہو ہمیں معلوم نہ ہو، تو پھر اصلاح کا یہ طریقہ نہیں رہ جاتا کہ
کہ بھائی وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، بچ کے رہیے، ہٹ کے رہیے، سوچ کے رہیے، سمجھ کے رہیے، ان یہ حضرات ہوگا وہ ہوگا. اگر آپ مسلم ہیں، واقعی آپ سچے ہیں، واقعی آپ ایمانداری پر ہیں، تو آپ مولانا صاحب کوئی وہاں تو ہے نہیں، مولانا موقع لیں. آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں مل رہا، کسی اور سے لیں. آپ یہ ملیں. کچھ نہیں ہے، یہ ایک اناد ہے. ہمارے قابل حتما ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ جی جی حضرت مولانا صاحب کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، بالکل. ہاں مولانا صاحب ان کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، اور یہ ان کو گمراہ کیا. تو گویا کہ یعنی ہمارے اکابر اگر یہ ایسے ہوتے تو مولانا کیسے ان سے تعلق برقرار رکھ سکتے تھے؟ تو اب ایک بات بتائیے، گمراہ آدمی سے ایک عالم حق کا، عالم برحق کا کہ یہ محبتانہ رویہ، جی یہ محبتانہ میل جول کس طرح روا رکھا جا سکتا ظاہر ہے؟ سی بات ہے کہ اگر وہ گمراہ ہے تو اس کا غلط پیغام نہیں جا رہا ہے. جب ہمارے ہندوستان کے جو کورونا کا جو مسئلہ چلا، اس وقت جو باتیں آئی، جی اس پہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کچھ پناہی کی ہے اور میدان میں سامنے آ کے کھڑے ہوئے، نہیں مولانا صاحب نے کچھ نہیں غلط کیا، اس کی پیروی کی، قانونی اعتبار سے ان کے ساتھ دیا، ساری باتیں کی، تو اس کو لوگ جب اس بات سے کرتے ہیں، اس کے بعد ایک جواب نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیاسی مسئلہ تھا، وہ تو ملکی اور مسئلہ تھا. ارے بھائی، اگر گمراہ جماعت تھی، اگر گمراہ شخص تھا، تو دارالعلوم کے حامیوں کو، جمعیت کے ساتھیوں کو، جمعیت کے ذمہ داران کو تو موقع تھا کہ اچھا ہوا، یہ گمراہی ہم سے نہیں مٹ رہی تھی، سرکار نے مٹا دی، تو سرکار کے اور وہ تو الٹے سہیوگی ہوتے. گویا کہ اگر مولانا صاحب کی وہ حفاظت میں لگے ہیں، مولانا صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ گمراہ کو بچانا چاہ رہے ہیں، جو کہ کسی طرح سے جائز نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کا اکابر دارالعلوم کے، میں مفتی صاحب صحیح بات ہے نا بھائی، اگر وہ اس کو بچا رہے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہ گمراہ کو بچا رہے ہوں. اکابر دارالعلوم کے جو مسلک کا جو اعتدال ہے، اس سے یہ لوگ ہٹے ہوئے، یہ ہے بات. اور یہ یعنی بذام خود اپنے آپ کو اکابر دارالعلوم کے مسلک پر کہتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر کے بیانات ہمارے سامنے ہیں اور ان کا رویہ ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو آج کی ویڈیو بنائی، یہ خیر باتیں ہماری چلی، انشاءاللہ ان میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا. باقی ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو اس کو توڑ مروڑ کر دارالعلوم کے موقف کی جو وضاحت کی جا رہی ہے، جی اور اس کو غلط بیانی کر کے اس کو غلط سمجھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ناپاک بیجا کوشش ہے. دارالعلوم کا یہ موقف نہیں ہے کسی بھی حال میں، وہ ترتیب مقصد نہیں ہے دارالعلوم کے کہنے کا، جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس بات اتنی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کر کیونکہ دی. اگر اس کو جو یہ معنی جو جامع یہ پہنا رہے ہیں اس تحریر کو، اگر وہ سمجھا جاتا ہے تو پھر دارالعلوم کی جو تحریر ہے ان میں تضاد لازم آتا ہے. اور تضاد لازم آنے کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم کی توہین ہوتی ہے الٹی. دارالعلوم کا ایک طریقے سے دارالعلوم کے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے کہ دارالعلوم تو کبھی بھی کچھ بھی کیسا بھی کر سکتا ہے، جبکہ ایسا دارالعلوم کے تاریخ میں میرے حساب سے آج تک دیکھا نہیں گیا. بہرحال ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں، ہم نے آپ تک اس کو بھیجنے کی کوشش کی ہے، آپ تک پہنچانے کی. ہمارا کسی سے نہ کوئی اعتراض ہے، جو بھی کوئی ساتھی کر رہا ہے، ہم ان کو عالم مانتے ہیں، عالم ہیں وہ، ٹھیک ہے. ان کے ذہنوں میں ایک چیز آ رہی ہے، وہ کس درجے میں آ رہی ہے، کس نہج میں آ رہی ہے، حالانکہ کچھ جو متشددانہ انداز ہے وہ ہمیں کچھ بھا بھی نہیں رہا ہے، اور تھوڑا اس سے ہمارے اندر ایک بے چینی بھی آ رہی ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس سے ایک طول پکڑے گا. ایک استاد صاحب ہیں، اس کے چند شاگرد ہیں، پھر وہ شاگرد دوسروں کو ایک طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. استاد صاحب کے پاس جتنے شاگرد پڑھتے ہیں، شاگرد کیا ہوتے ہیں، عربی اول دو مسلم کے جو بچے ہوتے ہیں بھائی، انہیں کچھ مستقبل نہیں پتہ ہوتا، ان کے بار بار ایک چیز ڈالو، یہ چیز غلط، یہ چیز غلط، دعوت تبلیغ میں یہ آخر جب اس کو سن کر جب وہ پلیں گے بڑھیں گے تو ان کے اندر وہ ایک چیز فطرت بن جائے گی، ان کے نیچر میں شامل ہو جائے گی، اور اس طرح سے ایک آگے چل کر ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو سکتا ہے، جس کا بے انتہا بھیانک منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے مفتی صاحب، بلکہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، چونکہ ایک لمبے پیمانے پہ بات جائے گی، اور وہ اہل علم ہیں، دارالعلوم سے پڑھ رہے ہیں، یا دارالعلوم سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو دارالعلوم کی شاخوں سے پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ جب پڑھ کے نکل رہے ہیں میدان میں، جب وہ آئیں گے، ان کے استاد نے گھٹی ان کو پلا دیے، تبلیغ غلط، مولانا صاحب غلط، تو ان کو کوئی کتنا ہی سمجھائے، کتنا ہی ان کے سامنے کلیجہ نکال کر رکھ دے، میرے حساب سے واپس نہیں آئیں گے مفتی صاحب. یہ جو ہے نا ایک بھیانک رخ دیا جا رہا ہے، بھیانک موڑ دیا جا رہا ہے قوم مسلم کو اور قوم میو کے بچوں کو. اس لیے مسئلہ اس بات کا ہے، ورنہ ایسے ایک دو چار کہنے سے کوئی فرق نہ مولانا صاحب پہ پڑتا ہے، نہ تبلیغ پہ پڑتا ہے، نہ دارالعلوم پہ پڑتا ہے، نہ کسی اور پہ پڑتا ہے. ہم جو بار بات کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، نہیں آپ بچوں کے خدا کے لیے بچوں کی ذہن سازی میں یا بچوں کی جو ہے تخریب کاری نہ کریں، آپ تعمیر کریں ان کی. آپ اللہ ہمیں بھی سمجھ دے اور اوروں کو بھی، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاملے میں شرح صدر عنایت فرمائے.